یوں تو اس دنیا میں بہت سی قومیں ہو گزری ہیں، مگر بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے واقعات دلچسپی سے بھرے ہوئے اور عبرت انگیز ہیں۔ بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسلوں کو کہا جاتا ہے، اور یہی وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ نے وہ عذاب نازل کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ قوم تھی جو دریا کے پاس زندگی بسر کرتی تھی۔ خدا نے روز شنبہ شکار کرنے سے انہیں منع فرمایا۔ شنبہ یعنی ہفتے کا دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں منع کیا تھا، لیکن مکر و فریب کے ذریعے انہوں نے روز شنبہ مچھلی کا شکار اپنے لیے حلال کرنا چاہا۔ چونکہ انہوں نے حوض بنا کر دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں وہاں تک اس طرح بنا لی کہ مچھلیاں دریا سے نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی، اور پھر واپسی پر نالیوں میں جال لگا دیے تاکہ مچھلیاں دریا میں واپس نہ جا سکیں۔ مچھلیاں فطرت کے مطابق روز شنبہ شکار سے محفوظ رہا کرتی، نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی اور شام تک وہیں رہتی، لیکن جب واپس جانا چاہتی تو آسانی سے جال میں پھنس جاتی۔ شکاری روز یکشنبہ یعنی اتوار کے دن بغیر کسی زحمت کے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ وہ لوگ گناہ سے بچنے کا اظہار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے۔ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ہمارے لیے حرام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، کیونکہ وہ ہفتہ کو نالیاں بنا کر جال لگا دیتے تھے اور اتوار کے دن کا انتظار کرتے تھے۔ اس طرح سازش کر کے وہ بہت سی مچھلیاں حاصل کر لیتے تھے اور بہت سی دولت حاصل کر کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس شہر میں تقریباً 80,000 افراد رہا کرتے تھے، جن میں سے 70,000 آدمی یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور باقی کے 10,000 ان 70,000 کو خدا کی نافرمانی اور ان کی بد کرداری سے روکتے تھے، اور اس شہر کے بعض لوگ برابر ان بد کردار لوگوں کو ڈراتے اور انہیں سخت ترین ہدایت کرتے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خاموش رہتے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرے گا یا ان پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ وہ جواب دیتے تھے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ ہم نہ ان کے ہم خیال ہیں اور نہ ہی ان کے اس عمل سے راضی ہیں، اور شاید ہماری نصیحت کا ان پر کچھ اثر ہو جائے اور یہ برا کام چھوڑ دیں۔ لیکن ان کی باتوں کا اس شقی گروہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنا کام انجام دیتے رہے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگوں پر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہے تو انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا بسے، اور وہ کہتے جاتے تھے کہ کوئی بھروسہ نہیں کہ آدھی رات میں عذاب نازل ہو اور ہم بھی ان کے درمیان موجود ہوں۔ ان کے جانے کے بعد خدا نے رات کے وقت اس قوم کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ صبح ہوئی تو نہ قلعہ کا دروازہ کھلا اور نہ اس سے کوئی باہر نکلا اور نہ ہی کوئی داخل ہو سکا۔ جب دروازے نہ کھلنے کی اطلاع قریب و جوار میں پہنچی تو اطراف سے لوگ آئے اور دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو قلعہ کے تمام افراد بندروں کی شکل میں نظر آئے۔ بعض لوگ کچھ علامت اور نشانیاں دیکھ کر اپنے دوستوں کو پہچان لیتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تم فلاں شخص ہو، تو وہ بندر سر سے اشارہ کرتے ہوئے اقرار کرتے۔ 3 روز تک یہی صورتحال جاری رہی۔ پھر زبردست بارش ہوئی اور آندھی چلی اور اس طوفان میں خدا نے انہیں بہا دیا۔ جن لوگوں کو خدا نے مسخ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی 3 روز سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ تفسیر برہان میں جناب محمد بن یعقوب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس قوم میں 3 طرح کے لوگ بسا کرتے تھے۔ پہلے وہ جو خود بھی احکام الہی پر عمل کرتے تھے
اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف کرتے تھے اور انہیں نجات کی طرف رستہ دکھاتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو لوگ عمل کرتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس قوم کے ساتھ مسخ کر دیے گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو لوگ نہ عمل کرتے تھے اور نہ ہی امر بالمعروف کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ سامعین گرامی قدر، بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، مگر اس واقعہ میں اللہ تعالی ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تقدیر اور تدبیر پر اللہ حاکم ہے، اور جو کوئی اس کے احکامات سے تجاوز کرتا ہے خدا اسے مردود بنا کر چھوڑتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔